کربلا کی جب جنگ ختم ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزیدیوں نے نیزے پر لگایا، نیزے پر رکھا۔ اس کے بعد وہاں سے روانگی کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کو زنجیروں میں جکڑ لیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں سے جکڑ دیا، حضرت زینب کو زنجیروں سے باندھ کے ان تمام لوگوں کو، اور وہاں سے ان لوگوں نے جب روانگی کی تو ایک گاؤں پڑا۔ تو جیسے ہی یہ قافلہ اس گاؤں میں پہنچا تو وہاں ایک خاتون تھی، وہ دیکھ رہی تھی، فوراً دوڑتی ہوئی آئی اور قافلے والوں کو روکا اور حضرت زینب کے پاس آئی کچھ کھانا اور پانی لے کے۔ وہ حضرت زینب کو جانتی نہیں تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں جانتی تھی، لیکن اس کا یہ قاعدہ تھا کہ جب بھی کوئی قیدی نکلتا تو وہ اس کو کھانا اور پانی دیا کرتی تھی۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جو ادھر سے گزر رہا ہے، یہ نیزے پر جو سر ہے یہ امام حسین کا ہے، یہ اسے نہیں معلوم تھا، یہ اسے نہیں پتا تھا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس وہ کچھ کھانا اور پانی لائی اور کہا اس کو قبول کر لیجئے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے بی بی آپ ہمارے لیے کھانا اور پانی لائی ہیں، حالانکہ یہاں اور کوئی کھانا اور پانی کو نہیں پوچھتا، کسی نے نہ پانی کو پوچھا ہے نہ کھانا کو پوچھا ہے، آپ اتنی مہربان کیوں ہو رہی ہیں؟ اس عورت نے کہا، اے خاتون، میں قیدیوں کو کھانا اور پانی اس لیے دیتی ہوں، میں اس لیے پوچھتی ہوں کیونکہ ایک زمانہ میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزارا ہے، میں ان کی کنیزوں میں سے ہوں، میں ان کی کنیز رہی ہوں، تو میں جب ان کی کنیز تھی تو انہوں نے مجھے ایک درس دیا تھا، کہا تھا، اے خاتون، جب تمہارے دروازے سے کوئی قیدی نکلا کرے تو تم انہیں کھانا اور پانی پوچھ لینا، انہیں کھانا اور پانی دے دیا کرنا۔ یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے فرمایا تھا، تو میں ان کے کہنے پر، ان کے فرمانے پر میں یہاں سے جو بھی قیدی نکلتے ہیں نا ان کو کھانا اور پانی دے دیا کرتی ہوں، اس سے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، مجھے ثواب ملتا ہے، اور میں ان سے کچھ دعائیں کروا لیتی ہوں کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور آپ فرمانے لگیں کہ اے خاتون، آپ نے جب کھانا اور پانی لا کے دیا ہے تو اب مجھے بتاؤ کہ آپ کیا دعا کروانا چاہتی ہیں، ہم آپ کو دعا دے دیں گے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ دعا قبول ہو جائے گی کیونکہ مسافر کی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس خاتون نے کہا، اے بی بی مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنی دعا کیجئے کہ میں اپنی مالکہ، اپنی آقا سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھی، جب میں وہاں تھی تو وہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور زینب تھیں، وہ بھائی بہن تھے، میں نے اپنی گود میں ان کو کھلایا ہے، حسین کو میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے۔ مجھے یہ تو معلوم چل گیا تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، لیکن امام حسین کی اور زینب کی میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے۔ آپ اتنی دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ جو حسین کو میں اپنی گود میں کھلاتی تھی نا، وہ بہت بڑے ہو گئے ہوں گے، بہت بڑے ہو گئے ہوں گے، مجھے پہچان میں بھی نہیں آئیں گے۔ زینب وہ بھی بہت بڑی ہو گئی ہوں گی۔ آپ دعا کریں کہ مرنے سے پہلے میں ایک بار زینب اور حسین کا دیدار کر لوں، بس ایک بار زینب اور حسین کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے رونے لگی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور کہنے لگی، بی بی تو جس حسین اور زینب سے ملنا چاہتی ہے وہ حسین کا سر نیزے پہ بلند ہے اور یہ سامنے تیرے زینب کھڑی ہوئی ہے، یہ تیرے سامنے زینب کھڑی ہوئی ہے۔ جب اتنا اس خاتون نے سنا تو چیخ مار کے روئی، دہاڑے مار کے رونے لگی اور کہنے لگی، یزیدیوں تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تم نے کس کو شہید کیا ہے؟ تم نے کس پر یہ ظلم توڑے ہیں؟ تم نے کس کے ساتھ یہ دغا کی ہے؟ کیا تمہیں آخرت کی خبر نہیں ہے؟ کیا تمہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے؟ کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ انہی کے نواسے کو تم نے شہید کر دیا، کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ لیکن ان پر تو شیطان سوار تھا، سب نشے کی حالت میں چور تھے، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ سب پیسوں اور نشے کے لالچی تھے، ان پر کیا اثر پڑتا؟
وہ خاتون چیخ چیخ کے رونے لگی۔ واقعہ کربلا اتنا دردناک ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔